میرے شوہر 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ وہ بولے چلو تمہیں تمہاری امی کے یہاں چھوڑ دیتا ہوں، اکیلی کیا کرو گی گھر میں، وہ بھی ڈرپوک۔ تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ماں کے گھر کا دروازہ کھولا تو میرے ماں باپ سامنے سین میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اچار اور چٹنی کے ساتھ۔ سلام دعا کے بعد اس نے خیریت سے پوچھا، ابا تو اچار اور چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، تو آج کیوں؟ ابا نے نوالہ لیتے ہوئے کہا، بیٹا کبھی کبھی کھا لینی چاہیے، مزے کی ہوتی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا۔ اس نے ابا کی آنکھوں میں بے بسی بھانپ لی تھی۔ اتنے میں بھابھی سین میں آتی اور ملتے ہی پوچھتی، رہنے آئی ہو؟ وہ خوشی سے بولتی، جی بھابھی، اسد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی یہ سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بوتل لاتی ہوں۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹتے ہوئے کہتی، میں بھابھی کی ہیلپ کرا لیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اور بھائی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی، اندر سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں سنائی دیں، تمہاری بہنیں بیاہ تو دی ہیں لیکن اماں ابا کا چوکھٹ نہیں چھوڑتی، جب جس کا دل کرتا ہے بچوں سمیت منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں۔ بھائی کی آواز آتی ہے، تمہارا کیا کھاتی ہیں، یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بھابھی بولی، بس مجھ سے نہیں ہوتی اور تمہاری خاندان کی خدمت، تمہارے ماں باپ کو کھانا دیتی ہوں، یہی احسان سمجھو۔ اس کا تو جسم جیسے وہی سن ہو گیا، آواز حلق میں دب گئی اور الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون پر بات کرتی ہوئی باہر نکلی، اچھا آپ لوگ گاؤں سے آئے ہیں، پہلے ہی بتا دیتے، امی کے ہاں آتی ہی نہیں، چلیں آپ پریشان نہ ہو، میں واپس آ رہی ہوں۔ شوہر بولا، آپ ایسا کریں کہ رابی آپی کے گھر بیٹھیں تھوڑی دیر۔ اماں ابا بھی حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بولی، ابا جی اسد کی امی آئی ہیں تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر کبھی آؤں گی انشاءاللہ، ابھی اجازت دیں۔ آنسوؤں کو حلق سے اتارتے ہوئے دونوں سے گلے ملی تو بابل کا گھر پھلانگ آتی، واپس پہ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو بیچتے چلے گی، جیسے کہ خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ اس سے پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں، بیٹیاں جو بیائی جائیں وہ مڑتی نہیں۔ بے شک میکے ماں باپ سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ہوتے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں۔ رات کو کھانے میں اس کو نمک زیادہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ نمک اس کے حلق سے اترے ہوئے آنسوؤں کا تھا۔